السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ بخیریت و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، غالباً یہ جو میرا ویڈیو ہے کم از کم ایک 20 سے 25 دن کے وقفے کے دوران میں آپ لوگوں کے درمیان اور آپ لوگوں کے روبرو پھر سے حاضر ہو رہا ہوں۔ میں اپنے چند مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو بنا نہیں سکا اور اس کے بعد پھر آج سے اس کا سلسلہ جاری کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کی معاونت اور آپ لوگوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک طریقے سے آپ لوگوں کا ساتھ میرے لیے ایک جذبے کا باعث بن سکے۔ خاص کر کے میرے تمام اردو اساتذہ اکرام سے یہ ایک دلی اور ایک پرخلوص گزارش ہے۔ وہ کیا ہے کہ آج کا جو عنوان ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان سے یہ منتخب شدہ موضوع ہے۔ تو اس منتخب شدہ موضوع پر ہماری قریب 5 سے 7 سیریز بنیں گے۔ وہ ہے آج کا موضوع علم ریاضی میں ناطق اعداد، جس کو ہم ماضی میں ابھی چند سال پہلے جو ہماری یہ جو کیا نصاب میں اس کو ماخول اعداد سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ماخول اعداد بھی کہا جاتا تھا، اور اس کو انگریزی میں ریشنل نمبر اس سے بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ناطق اعداد کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کریں۔ اس ناطق اعداد کے موضوع پر آج میری یہ پہلی ویڈیو ہوگی۔ الحمدللہ اس کے ایک 7 موضوع ہوں گے۔ میں جو ایک بہت ہی اہم اور معیاری نکات کو نکال کر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی چیز کو آپ پوری ویڈیو واچ کرتے ہوئے اس کو اپنے کمرے جماعت کے اندر اپنے طلباء کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں، ضرور اس کو جو ہے بانٹیں، اور آپ بھی اس کو اس معیار پر لے جا کر سمجھائیں تاکہ بچے ہمارے ناطق اعداد میں بالکل ہی ایک مکمل عبور حاصل کر سکے۔ آئیے بلا تاخیر میں آپ لوگوں سے آج اس موضوع پر گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، ناطق اعداد۔ اس سے پہلے میں اپنے پہلا فرسٹ ویڈیو جو غالباً 30 جون کو شروع کیا گیا تھا، اس میں اعداد کا نظام بتایا گیا تھا۔ کتنے قسم کے اعداد ہے؟ ایک اعداد جو ہے فطری اعداد، ٹھیک ہے، یہ جو ہے 1 2 3 4 5 وغیرہ، لامحدود، لامتناہی، انفائنائٹ بولتے ہیں اس کو، اپریمتا بول کر کرنا میں جب آپ لوگوں کو 3 زبانوں کے اندر بھی میں اس کی اصطلاحات بتاتا چلوں تاکہ آپ کو ایک جذبہ، اس کو ایک دلچسپی محسوس ہو۔ تو پہلے قسم کے اعداد فطری اعداد، دوسرے جو ہے سالم اعداد۔ میں یاد کے طور پر آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو ایک بار معلوم ہو سکے۔ میں یہاں صرف 5 تک لکھ کر رک رہا ہوں کیونکہ نقطے ڈالتے چلوں تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، لامحدود اعداد ہیں۔ اس کے آگے جس کی کوئی حد ہی نہیں، جس کی کوئی حد یا درجہ بندی متعین نہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لامحدود، یا انگریزی میں انفائنائٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا جو ہے صحیح اعداد۔ صحیح اعداد کیا ہے؟ دیکھیے، فطری اعداد 1 2 3 4 5 گنتی کے اعداد ہیں جس کے اندر صفر شامل نہیں ہے۔ سالم اعداد صفر کے ساتھ وہی فطری اعداد کا جو ہے پھر سے دہرایا گیا ہے۔ اب رہا تیسرا صحیح اعداد، صفر اور تمام فطری اعداد کو دہراتے ہوئے اس کی علامت اضافہ کر رہے ہیں، مثبت منفی مثبت منفی مثبت منفی مثبت منفی وغیرہ وغیرہ، یعنی صفر مثبت 1 مثبت منفی 1 مثبت منفی 2 مثبت منفی 3 مثبت منفی 4، یعنی ہر ایک عدد کو مثبت اور منفی کی جوڑی میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے اعداد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح اعداد، یا انگریزی میں انٹیجر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کرنا میں پورنا انکگڑو، اس کو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں، اور اس کو کس علامت سے ظاہر کرتے ہیں؟ Z سے۔ تو یہ تھا صحیح اعداد۔ اب میں ناطق اعداد کا موضوع بتا کر آپ سے میں یہ اعداد کی اقسام اور اعداد کی جو قسمیں بتا رہا ہوں، کیونکہ ناطق اعداد کو پیش کرنے کے لیے صحیح اعداد کا گروہ درکار ہے،
پھر سے دوہرا رہا ہوں میں، ناطق عادات کو لکھنے کے لیے، ناطق عادات کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں یہ صحیح عادات کی ضرورت ہے۔ ناطق عادات کسے کہتے ہیں؟ واٹ آر ریشنل نمبرز؟ ناطق عادات سے کیا مراد ہے؟ آپ بچوں کو پہلے ان عادات کی نشاندہی کرائیں اور انہیں اس سے واقف کرائیں۔ کیا ہے فطری عادات؟ کیا ہوتے ہیں فطری عادات؟ گنتی کی عادات 1 2 3 4 5 6 7 وغیرہ وغیرہ، جس کی حد کوئی متعین نہیں، جس کی حد کوئی فکس نہیں ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لامحدود۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے سالم عادات۔ سالم بولے تو بھرپور فطری عادات کے وہی عادات ہیں، دہرائے گئے ہیں، صرف ایک صفر کو اس میں شامل کر کے سالم بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر صحیح عادات سے مراد کیا ہے؟ وہی سالم عادات کا گروہ جس کے اندر صفر 1 2 3 4 ہے نا، صفر کو چھوڑ کر 1 2 3 4 مثبت ہے نا، اس کو مثبت کے ساتھ منفی لگا دے تو مثبت منفی یہ جو ہمارے صحیح عادات کا ایک گروہ بن جاتا ہے۔ گروہ سے مطلب سیٹ، گروپ بن جاتا ہے۔ اس کو Z کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اٹ از ریپرزینٹڈ بائی دا کیپٹل Z، کیپٹل لیٹر Z، کیونکہ Z سے مطلب زیلان ہے۔ زیلان بولے تو اس کا نام ہے انٹیجر کا۔ ٹھیک ہے، اب ناطق عدد ہے کیا؟ جو بھی عدد P/Q کی شکل میں لکھا جائے۔ تو ناطق عدد لکھنے کے لیے ہمیں 2 عدد درکار ہے، 2 عدد درکار ہے۔ وہ کیوں بتاتا ہوں میں۔ P/Q تو P شمار کنندہ، Q نسب نما۔ شمار کنندہ اور نسب نما آیا تو پھر ناطق عدد ہوئے یا کسر ہوئے؟ بچوں میں ایک سوال، بچوں کا ایک تجسس ہوتا ہے، آپ اس لیے آپ بھی ان کو سوال کرنا، اگر ایسے بچے بھی غالباً کوئی سوال بھی نہ پوچھ سکے، یقیناً میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ بچوں میں یہ چیز ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمارے بچے اتنا جو ہے کیا کہتے ہیں کمپیٹنٹ نہیں رہتے جو خود سے سوال کر سکے، ان میں وہی ایک جھجک سی رہتی ہے۔ اب بچے کہیں گے جیسے ہمیں 2 لفظوں کا استعمال کریں، نسب نما اور شمار کنندہ، تو بچوں کے ذہن میں آ جاتا کسب بھی ہو سکتی ہے، تو تمہیں خود بتا دینا نسب نما شمار کنندہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ ہر وہ چیز عدد کو 2 حصوں میں بانٹ کر لکھے، جو اوپر والا حصہ، اوپر حصے والے عدد اور نچلے حصے والے عدد کو ہم کیا کہتے ہیں کسر کے اندر؟ نچلے حصے کو نسب نما اور اوپری حصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شمار کنندہ۔ اب اسے یہاں پر ہم ایسے لکھتے ہیں P/Q، ہر ناطق عدد کو P/Q میں ظاہر کیا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، شرط کہ PQ کیا ہو؟ صحیح عدد ہو۔ صحیح عدد بولے تو 0 1 +1 +2 +3 مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 -1 -2 -3 لامحدود جو بھی ہو، مثبت منفی، ہر ایک صحیح عدد کا عدد کیا 2 حصوں میں رہتا ہے، یعنی 2 علامتوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، ایک پلس اور ایک مائنس، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، ایک مثبت اور ایک منفی۔ تو ہر ایک عدد P/Q میں ظاہر کیا جا سکے جو PQZ کہلاتے ہو، Z سے تعلق رکھتے ہو، یہ مشروط ہے، یہ بیان، یہ ڈیفینیشن مشروط ہے بشرط کہ Q غیر صفری ہو، Q is not equal to 0. Any number which is represented as P/Q where PQ belongs to Z integer set and Q must not be equal to 0 called rational numbers یا ناطق عدد۔ جو بھی عدد کو P/Q میں لکھا جاتا ہے، P اور Q صحیح عدد سے تعلق رکھنے والے ہو یا P اور Q صحیح عدد سے تعلق رکھتے ہو اور Q غیر صفری ہو، اتنا جا کر جب ہمارے کو ناطق عدد بول کر کہلاتے ہیں۔ ناطق کا معنی کیا ہے؟ ناطق سے نسبت، ناطق اور نسبت میں کیا ہے؟ دیکھو P/Q، P اور Q کی نسبت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ P جو ہے اوپری حصے والا یا اوپر والا عدد اور جو Q ہے وہ نیچے والا ہے، تو دونوں کے درمیان تعلق ایک نسبت ہے۔ تو یہ ہر نسبت کا مطلب نہیں ہے، یہاں پر اس عدد کا نسبت ہے جو ہمارے عقل اور فہم میں آسانی سے آ سکے، جو ہمیں سمجھ پائے، جو ہم سمجھ پائے، جس کو ہم مناسب طریقے سے معقول انداز میں سمجھے، اسی لیے تو معقول عدد کہتے تھے، سمجھے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر سورج کیا ہے؟ مشرق سے نکلتا مغرب میں غروب ہوتا، یہ معقول ریزن ہے، ارے معقول عمل ہے، کیونکہ ہر روز ہم اس عمل کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ سورج کیا ہے؟ مشرق سے نکل کر مغرب میں
جو ہے غروب ہو جاتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن یہ معقول کو اگر غیر معقول طور پر بولو، سورج جو ہے شمال سے نکل کر جنوب میں جاتا ہے، یہ معقول نہیں کہلاتا کیونکہ غیر معقول ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر چند ایسے عادات لکھیے جو فطرت میں نہ آتے ہو یا فطرت سے باہر ہو یا فطرت اور اپنی سمجھ سے باہر، اسی لیے اسے کیا بولتے ہیں؟ غیر معقول بولتے ہیں۔ تو یہ ناطق بولے تو کیا؟ ہر وہ معقول چیز جو اپنی فطرت اور ذہن و فہم سے سمجھ سکے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معقول۔ معقول سے مراد کیا ہے؟ ناطق۔ ناطق بولے تو منطق، یعنی ہماری ذہن اس چیز کو سوچ کر منطقی لاجیکلی وجوہات و جو ریزن کی بنا پر سمجھ سکے، وہی ہمارے لیے منطق ہے۔ تو اس کا جا کر ناطق کہلایا۔ میں اب آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت اتنی کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وضاحت بآسانی سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو دیکھیں ناطق عادات، اب میں چند ناطق عادات یہاں پر لکھتا ہوں۔ 3/5، 6/9، 4/7، 9/11 -4/15۔ دیکھو یہ کیا ہے؟ ناطق عادات کی مثالیں ہیں۔ دیکھو یہاں پر 3 نسب نما، 3 شمار کنندہ، 5 نسب نما، اور جو ہے 4 شمار کنندہ، 7 نسب نما، 9 شمار کنندہ، 11 نسب نما، 4 شمار کنندہ، اب 15 نسب نما۔ 3 اور 5 کے درمیان جزو ضربی کیا ہے؟ واٹ از فیکٹر؟ جزو ضربی، جزو ضربی وہ عدد سے مراد ہے جس کے مابین صرف ایک ہی عدد جو ہے مساوی ہو۔ جیسے کہ دیکھو 3 اور 5 کے درمیان کون سا فیکٹر کامن ہے؟ صرف ایک، 3 رنزا 5 رنزا، باقی کے تم جتنے بھی اس کے عدد لکھتے جائے یہ دونوں میں کامن نہیں آئے گا۔ یا آسان طریقے سے بولنا بچوں کو بولے تو 3 اور 5 ایک ہی پہاڑے میں آتے کیا؟ نہیں، 3 اور 5 ایک ہی پہاڑے میں نہیں آتے، لیکن ایک پہاڑے میں دونوں بھی آتے ہیں۔ 3 × 3 یا 1 × 3، 5 × 5 یا 1 × 5، تو ایک کے پہاڑے کے اندر دونوں بھی آتے ہیں، 1 × 3 آتا اور 1 × 5 آتا۔ تو پتا چلا کہ ایک دونوں کا جزو ضربی ہے، یہ کیا ہے؟ 3 کا اور 5 کا جزو ضربی، یعنی کامن فیکٹر، یعنی مساوی مشترکہ جزو ضربی۔ میں لکھتا ہوں یہاں پہ مشترکہ جزو ضربی، یعنی کامن فیکٹر۔ ایک کے سوا دوسرا کیا بھی نہیں رہنا۔ دیکھو 3/5 اس دونوں کے مابین کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان جزو ضربی 1، یہ دونوں کے درمیان جزو ضربی 1، یہ دونوں کے درمیان جزو ضربی 1، اور یہ دونوں کے درمیان جزو ضربی 1۔ تو اس سے پہلی شرط کیا ہے؟ P/Q کی شکل میں ظاہر کرنا، اور دو اعداد کا جزو ضربی ایک کے سوا دوسرا کون سا بھی نہیں رہنا، یعنی ایک کے سوا بولے تو وہ دونوں میں کامن ایک چھوڑ کر دوسرا کہنا۔ مثال کے طور پر 4/6، اگر 4/6 بولے تو دیکھو یہ دو بھی جزو ضربی رکھتے ہیں، 2 × 6، 2 × 4، 2 × 6، 2/3 آیا نا۔ تو جو یہ 4 اور 6 میں جزو ضربی مشترکہ جزو ضربی 2 بھی آیا، ایک کے علاوہ 2 بھی آیا، اسی وجہ سے ہمیں صرف ایک ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے یہاں پہ جزو ضربی کیا ہے؟ 3/5، 4/7، 9/11، 4/15 میں جزو ضربی صرف ایک ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی میں ناطق عدد دکھاؤں یہ سوائے ایک کے پہاڑے کے جس دوسرے کسی میں بھی نہیں آتے۔ 1 × 4، 1 × 15، 15، 1 × 9، 1 × 11، صرف ایک کے پہاڑے میں دونوں لکھ سکتے ہیں ہمیں، باقی کا ایک کا پہاڑا چھوڑ کر دوسرے میں نہیں آتے۔ تو ایک کا پہاڑا لکھے تو دونوں کے مشترکہ جزو ضربی بھی صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو پھر سے ایک بار میں یہاں لکھتا ہوں 3/5، 4/7، 9/11 -4/-15۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام ناطق عادات ہیں، یہ پورے کے پورے ناطق عادات کہلاتے ہیں، کیونکہ ہمارے بیان کے مطابق، ہمارے ڈیفینیشن کے مطابق P/Q کی شکل میں لکھا جاتا ہو، PQ صحیح عادات سے تعلق رکھتے ہو اور Q غیر صفری، یعنی Q must not be equal to 0، Q should be non-zero۔ اب ناطق عادات ہے، میں ان کو کیا کرتا ہوں؟ ناطق عادات بھی ہے
تو اس میں دیکھو یہ پورے ناطق اعداد ہے، لیکن یہ جو ہے صرف کسریں بھی ہیں. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ کسریں. 3/5 کسریں، 4/7 کسر، 9/11 کسر. 3/5 ناطق اعداد، 4/7 ناطق اعداد، 9/11 ناطق اعداد. یہ جو دونوں کے درمیان جو ہے یہ کسریں بھی کہلاتے ہیں اور ناطق اعداد بھی کہلاتے ہیں. کیوں؟ ہر ناطق مثبت ناطق اعداد کسر بھی کہلاتا ہے. ہر مثبت ناطق اعداد کسر کہلاتا ہے. ہر مثبت کسر ناطق اعداد کہلاتا ہے. تو کسروں کو تو صرف مثبت میں ظاہر کرتے نا، کیونکہ کسروں کا تصور کیا ہے؟ مثبت کی مقدار کو ظاہر کرنا ہے. تو مثبت کی مثبت مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے تو ہمیں مثبت میں ہی لکھنا ہوگا. اسی لیے سوال ہی وہاں پہ پیدا نہیں ہوتا کہ کسروں کو منفی میں بھی لکھ سکتے ہیں کیا. اچھا، تو میں بتا رہا تھا یہ پورے مثبت اعداد مثبت ناطق اعداد کسریں بھی کہلاتے ہیں. ہر ایک مثبت ناطق اعداد کسر کہلاتا ہے، لیکن منفی ناطق اعداد کسر نہیں. مثبت ناطق اعداد وہ خود میں ناطق اعداد بھی ہے، کسر بھی ہے. منفی ناطق اعداد صرف منفی ہوگا، منفی ناطق عدد ہوگا، لیکن کسریں نہیں کہلاتا. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا ہر کسر ناطق اعداد ہوتی ہے، لیکن ہر ناطق عدد کسر نہیں ہوتی. یہ جو ہے اس کا کنڈیشن ہے، اس کی شرط ہے. یعنی ہر کسر ناطق عدد کہلاتی ہے، لیکن ہر ناطق عدد کسر نہیں کہلا سکتی. تو اگر ناطق عدد کو کسریں کہنا آنا تو مثبت میں ہو، اگر ناطق عدد منفی ہو تو کسر نہیں، صرف اور صرف ناطق عدد ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا تصور کتاب کے طور پر میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. جو دوسرا تصور ہے وہ معاول ناطق اعداد. کیا ہے؟ معاول ناطق اعداد. بچوں کو آپ اچھی طرح سے ایسا سمجھانا کہ ناطق اعداد کیا ہے. ابھی خط عددی کا تصور میں نہیں لایا آپ لوگوں کے سامنے. انشاءاللہ میرے نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں خط عددی پر ناطق اعداد اور کسروں کی جو ہے میں متعلق آپ لوگوں سے گفتگو بھی کروں گا اور آپ کو اس کا تصور اور تھیوری بھی سمجھاؤں گا. تو میں بتا رہا تھا معاول ناطق اعداد کسے کہتے ہیں. دیکھو میں کیا کہا، کسی بھی ناطق عدد کو لکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلے P/Q کی شکل میں لکھنا ہے. یعنی اوپر ایک عدد، نیچے ایک عدد، درمیان میں ایک لکیر کی نشانی سے. یعنی جو اس طرح ہم کسر کو لکھتے ہیں اسی طرح اس کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں. تو نصب نما اور شمار کنندہ، دو شمار کنندہ ہے اور 3 نصب نما ہے. یہ کیا ہے؟ خالصتاً ایک معیاری ناطق عدد ہے. ایک معیاری ناطق عدد، اسٹینڈرڈ ریشنل نمبر. تو اب اس کو ہم اور معاول اس کے جو ہے اس کے مددگار ناطق عدد بنائیں. معاول ناطق عدد وہی معنی رکھتا ہے. اس کے مددگار کیا؟ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے، اس دیے گئے ناطق عدد کو ہم کسی بھی ایک عدد سے اس کے شمار کنندہ اور نصب نما کو ضرب کرنا ہوگا. جیسے کہ میں پہلے 2 ہی لے لوں گا، 2/2. یہاں پر میں ایک 2 جزو ضربی لیا جس کو میں شمار کنندہ 2 سے اور نصب نما 3 سے میں ضرب کرتا ہوں. تو کیا حاصل ہوا مجھے؟ 2 دونی 4 اور 2 تیا 6. تو 2/3 کا معاول ناطق عدد کیا ہے؟ 4/6 ہے. اسی طریقے سے 2/3 لے لو، پھر میں 3/3 یعنی 3 سے دونوں کو بھی میں ضرب کیا، جب جا کر مجھے 2 تیا 6، 3 تری 9. تو 6/9 بھی 2/3 کا معاول ناطق عدد ہے. 4/6 بھی 2/3 کا معاول ناطق عدد ہے. اب دیکھو تیسرا لے لو، 2/3 ضرب 4/4، 2 چوک 8، 3 چوک 12. تو یہ بھی معاول ناطق عدد ہے لیکن معیاری نہیں کہلاتا. جو معاول ناطق عدد یا جس کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کی جو مدد کے لیے ہوتا ایکویلنٹ ریشنل نمبر. تو ایکویلنٹ ریشنل نمبر جو ہے یا معاول ناطق عدد معیار میں نہیں ہوتا، کیونکہ معیار کے لیے شرط کیا ہے؟ معیار کے لیے شرط کیا ہے؟
معیار کے لیے شرط یہ ہے کہ نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے اعداد کے درمیان یا ان کے مابین جزو ضربی صرف ایک ہو، یعنی 1 تیری 3 1 پنجے 5 ہو۔ یہاں پر دیکھو 1 چوک 4 1 چھکا 6 کے ساتھ ساتھ 2 دونی 4 2 تیری 6، یہاں 2 بھی آ گیا نہیں نمبر۔ یہاں اسی طریقے سے یہاں 1 چھکے 6 1 9 1 نہا 9 کے ساتھ ساتھ 2 تیری 6 اور 3 تیری 9 3 دونی 6 یا 3 تیری 9 ایسا آ گیا نا۔ تو یہاں پر ایک سے زیادہ اگر جزو ضربی ہو وہ مشترکہ نہیں کہلاتے، اسی وجہ سے ہمیں صرف ایک مشترکہ جزو ضربی رکھنے والے اعداد جو نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جاتے ہیں، ایسے ناطق اعداد کو ہم معیاری ناطق اعداد کہتے ہیں۔ یہ ناطق اعداد ہے، یہ معول ناطق اعداد ہے۔ ہم اس کو کیسا لکھیں گے؟ 2/3 4/6 6/9 اور 8/12۔ کسی بھی معول ناطق اعداد کی جوڑی کو چن لو یا ان کے گروہ کو منتخب کر لو، جیسے کہ میں یہاں پر لیتا ہوں، یہ 2 کو چنتا ہوں میں، 2/3 4/6، اس کی ترچی ضرب کر لو، یعنی یہ نسب نما سے شمار کنندہ اور یہ شمار کنندہ سے نسب نما۔ ترچی ضرب کیا ہے؟ 2 چھکے 12 3 چوک 12۔ جب ترچی ضرب کرتے ہیں کسی بھی معول ناطق اعداد کی، اس کا حاصل ضرب یکساں ہوتا ہے۔ نوٹ کر لیں، تمام بچوں کو سمجھائیں، بچوں کو دے۔ جب کسی 2 معول ناطق اعداد کو ترچی ضرب دینے سے، کراس ملٹیپلیکیشن اور کراس پروڈکٹ انگریزی میں کہتے ہیں، کنڑا میں ورے گناکارا یعنی کراس میں جب جس کو ہم ضرب کرتے ہیں، دونوں کا حاصل ضرب اگر یکساں ہو، مساوی ہو، تو آپ بلا جھجک بلا کسی شبہ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیے گئے ناطق اعداد معول ناطق اعداد کہلاتے ہیں۔ ابھی صرف میں یہ 2 ہی اعداد نہیں، آپ ان کو 2 کا بھی جوڑ کر لو، 6/9 اور 8/12، پھر ان کی بھی ترچی ضرب دو، 12 چھکے کتنا ہوا 72، 9 8 کتنا ہوا 72۔ تو دیکھیے، تو ہمیں پتا چلا معول ناطق اعداد کے گروہ کو ترچی ضرب دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ بچوں کو سوال کرنا، بچوں بتاؤ کیا حاصل ہوتا ہے۔ آپ 2-3 مثالیں وہاں پہ بورڈ پر یا تختے سیاہ پر پیش کرنے کے بعد آپ کو یہ سوال بچوں کے ذہن میں کرنا چاہیے، جس سے ایک طریقے سے یادہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے دماغ کو کریدا جاتا ہے۔ بچوں کے دماغ کو کریدنا بہت ضروری ہے۔ یہ کریدنا لفظ NCERT بک کے اندر استعمال کیا گیا ہے، جس کو انگریزی میں ٹیزر کہتے ہیں، برین ٹیزنگ یا برین ٹیزر۔ تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے جو آج کی درس و تدریس کے نظام میں، ہم بچوں کے ذہن کو، بچوں کے دماغ کو کریدتے نہیں۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک لیکچر میتھڈ، آئے اساتذہ بس بورڈ پکڑ لیے ہاتھ میں چاک کے ساتھ، بس 1-4 مشقی سوالات کا حل کیے، بس ختم۔ یا نہیں تو وہ بچوں کو جو نہیں ہوم ورک دے دیے، گھر پر کام دے دیے، 1-2 سمجھائے، گھر پر کام دیے۔ نہیں، میں کہتا ہوں بچوں کو ساتھ میں ان کی معاونت کے ساتھ، ان کے جو نہیں حصے داری کے ساتھ اگر ہم اس چیز کو، جسے کہ پروجیکٹ بیس لرننگ بولتے ہیں نا، وہ پروجیکٹ تو بچوں کو سرگرمی کے طور پر دینا ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ میرے آخری 2-3 ویڈیو میں میں اس کی سرگرمیاں بھی آپ سے گفتگو کروں گا۔ اس طریقے سے آپ بچوں کے ذہن کو جب کریدتے رہیں گے تو بچے کے ذہن میں منطقی طور پر، منطقی بنیاد پر بچہ یہ چیزوں کو حتی الامکان حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ تو رہا معول ناطق اعداد، معیاری ناطق اعداد اور ناطق اعداد کسے کہتے ہیں۔ اب چلیے میں آج اس ویڈیو کے آخری حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ایک ناطق عدد یہ جو ناطق عدد ہے 4/24، سمجھے، ایک ناطق عدد 4/24 دیا گیا ہے۔ اب اس کو ہم جو ہے معیاری ناطق عدد کے اندر اس کو ہمیں لانا ہے۔ معیاری ناطق عدد میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی معول ناطق عدد کو، کسی بھی ایکویلنٹ ریشنل نمبر کو، اس کو جو ہے معیاری ناطق عدد یعنی سٹینڈرڈ فارم میں لانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ دونوں کا عاد اعظم دریافت کرنا ہے۔ یہ کیا نیا لفظ آیا، عاد اعظم، الف عین الف دال اعظم، عاد اعظم
اور ذو ذاف خل، یہ دونوں ایک دوسرے کے مابین تعلق رکھتے ہیں اور ایک خاص ان کو جوڑی کے ساتھ یا مساوات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ میرے ویڈیو کے اندر ذو ذاف خل اور عاد اعظم میں میں بالکل وضاحت کے ساتھ ظاہر کرا ہوں، آپ ویڈیو دیکھیں جا کر، اس کو ہرگز مس نہ کرے۔ جو وہ میرا ویڈیو غالباً 7واں یا 8واں ویڈیو ہے شروعات کے دور میں، جو میں جس کے اندر عاد اعظم کے بارے میں بھی میں مفصل اور جو ہے نا بالکل تفصیل سے بیان کیا ہوں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں ذو ذاف خل کے بارے میں اور ذو ذاف خل کے بارے میں چند تھوڑے ٹرکس یعنی حکمتیں، تھوڑی حکمتوں کے ساتھ کرنے کا آسان طریقہ بھی بتایا ہوں، آپ اس کو جا کر دیکھیں انشاءاللہ۔ اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا میرے سروے کے اندر کہ کتنے لوگ جا کر پھر اسے دوبارہ دیکھ کر اس سے جو ہے نہیں کیا کہتے ہیں اس کی پوری کی پوری افادیت اس سے افادیت حاصل کیے ہیں یا اس کا جو ہے استعمال کر لیے ہیں۔ تو دیکھیے عاد اعظم چھوڑو حضرت، اب نہیں ہوتا عاد اعظم۔ اچھا عاد اعظم کے ٹائم پر دیکھیں گے ہمیں، اس کو میں ایک آسان سا بولتا ہوں، 4 اور 24 کس پہاڑے میں دونوں آتے ہیں؟ الگ الگ نہیں، 4 اور 24 کون سے پہاڑے کے اندر آتے ہیں؟ بچوں کو بولنا، دیکھو 2 کے پہاڑے میں نہیں آتے، 2 کے پہاڑے میں، لیکن 4 اور 24 جس کے اندر جزو ضربی صرف ایک ہو، جس کے اندر جزو ضربی ایک ہو، 4 کا پہاڑا گنتی کرو، 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छक्के 24، تو یہ 4 एकम ہوا اور یہ 4 छक्के 24 ہوا، تو یہ دونوں کے درمیان جزو ضربی صرف ایک ہے۔ ابھی ایک کے پہاڑے کے ہو گئے، 1 एकम 1 1 छक्का 6، ٹھیک ہے، 1 एकम 1 1 छक्के 6 آ گئے نا یہ۔ تو اسی طریقے سے ہم کسی بھی ماول ناطق اعداد کو ہم جو ہے معیاری ناطق اعداد میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ رہا ہم میرے اس شروعاتی ویڈیو کا یہ تعارفی آپ لوگوں کے سامنے وضاحتیں۔ اب اگلے آنے والے ویڈیوز میں میں پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4 بناتے جاؤں گا، اور اسی کے مدد سے ٹیچوپیا ایپ کے اندر جو آپ کا لیسن پلان دیا گیا ہے، آپ ناطق اعداد پڑھاتے وقت وہ جو لیسن پلان کے جو نکات جو پوائنٹس ہیں، آپ اس ناطق اعداد کا لیسن پلان بنانے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اتنی امید کے ساتھ میں آج کا اس ویڈیو یہاں پر اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے زیادہ اس کی جو ہے کیا ہے اس کا فائدہ لیں گے، اس کی افادیت حاصل کرتے ہوئے آپ اس ویڈیو کو زیادہ دیکھیں، زیادہ شیئر کریں، اول تا آخر دیکھیں، یہ مہربانی کر کے سمجھے، تھوڑا آن کرے پھر کٹ کرے بولے تو پتہ چلتا، 20 سیکنڈ کا دیکھے تو آپ کا جو ہے واچ ٹائم 20 سیکنڈ دکھاتا، اور 20 منٹ کا پورا دیکھے تو آپ کا واچ ٹائم پورا 20 منٹ بتاتا۔ یہ ہے کمال YT یعنی یوٹیوب اسٹوڈیو کا۔ یوٹیوب اسٹوڈیو جو ہے ہر چیز کو جو ہے پردہ آسانی سے فاش کرتا ہے۔ چلو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو پورا مکمل طریقے سے دیکھیں، اس کا فائدہ حاصل کریں، اور بچوں کو بھی اسے بآسانی سے سمجھائیں۔ بس اتنا کہتے ہوئے میں آج اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔